بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث پر بات کر رہے تھے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ امور جو ہیں وہ مشتبہ ہیں۔ اس حوالے سے ایک پہلو یہاں بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا امام غزالی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یظن الجاہل ان الحلال مفقود، کہ جاہل یہ تصور کرتا ہے کہ حلال مفقود ہے، یعنی جو ہمارے ہاں عرف عام میں تقوی کا حیضہ کہتے ہیں نا، جس کو ہم تقوی کا حیضہ ہو جانا بھی غلط ہے۔ بعض اوقات قرآن و سنت کا فہم صحیح نہیں ہوتا لوگوں کا، اور وہ اپنی بھی زندگی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی، جو کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان۔ اسی طرح وہ شخص بھی اصل میں وہ نیم ملا ہی ہے نا، جس نے چار باتیں کہیں سے پڑھ لی اور وہ اس نے اپنے آپ کو اتھارٹی بنا لیا کہ میں دین کے معاملات میں طے کروں گا۔ تو جو شخص تقوی کے معاملے میں حیضہ اس کو ہو جائے اور وہ غلو کا شکار ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو ہر مسئلے میں ہی حرام نظر آ رہا ہوگا، ہر چیز میں اس کو حرام نظر آ رہا ہوگا۔ جیسے بالفرض کوئی شخص اب یہ سوچے، یہاں نماز ہم پڑھنے لگیں تو ایک شخص سوچے کہ بھئی پتہ نہیں اب یہ جو کارپیٹ ہے یہ جب بچھایا گیا تھا تو بچھانے سے پہلے پتہ نہیں اس فرش کو دھویا گیا تھا نہیں دھویا گیا تھا، اور اگر یہاں کوئی مزدور یہاں سے گزرا ہو اور اس کے پاؤں میں کوئی جو ہے وہ گندگی لگی ہو اور اسی طرح اوپر کارپیٹ بچھا دیا گیا ہو تو پتہ نہیں یہاں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو پوری سوچ ہے شریعت اس کی نفی کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ پاکی ناپاکی کے معاملات کس پہ طے ہوں گے؟ ظاہر پر۔ اگر آپ کو ظاہر میں ناپاکی نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ناپاکی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر اپنے ذہن میں ہی وہ بننا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا، پاسبلٹیز کہ یہ ہوا ہو سکتا ہے وہ ہوا ہو سکتا ہے، لہٰذا پتہ نہیں مجھے کیسے تسلی ہو کہ یہاں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، تو اب اس کو لگ رہا ہوگا میں بڑا متقی آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ہو سکتا ہے اپنے گھر میں وہ روز فرش دھو کے بیچارہ گھر والوں کو بھی اس نے اذیت ڈالی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی نماز پڑھنی ہے میں نے، پتہ نہیں یہاں سے کچھ گزر گیا ہو، کیا پتہ، لہٰذا پہلے اس کو ذرا دھویا جائے۔ اور یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ حلال مفقود ہے، اور امام غزالی 5ویں صدی ہجری کے۔ ہم آج کے دور کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھئی آج کے دور میں حلال ملتا ہی کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، تو امام غزالی اپنے دور میں کہہ رہے ہیں کہ بعض جاہل کیا کہتے ہیں کہ حلال مفقود ہے، حلال ہے ہی نہیں، ہر چیز کیا ہے؟ ہر چیز میں کچھ گڑبڑ ہے، ہر چیز میں کچھ حرام ہے۔ تو اس کو برحال وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جاہل شخص کا یہ رویہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حلال نہیں ہے۔ وَأَنَّ السَّبِيلَ لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ مسدود، اور یہ کہ حلال تک پہنچنا امپاسبل ہے، حلال ہے ہی نہیں جی، اور حلال تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ تو اس چیز کو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ایسا نہیں ہے، بل قال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات ولا تزال هذه الثلاثہ مقرنات۔ تو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہیں، حلال، حرام اور مشتبہ، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جس دور میں حلال والی کیٹیگری ختم ہو جائے، صرف حرام اور مشتبہ رہ جائے۔ کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جس دور میں حلال اور حرام کی کیٹیگری ہو اور مشتبہ کی کیٹیگری ختم ہو جائے۔ تو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں یہ تین کیٹیگریز رہیں گی، کچھ چیزیں حلال ہوں گی کلیئر کٹ، کچھ چیزیں کلیئر کٹ حرام ہوں گی، اور کچھ چیزیں مشتبہ ہوں گی۔ لہذا جو شخص یہ کہے کہ نہیں جی ہمارے دور میں تو کوئی شے حلال نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بیسیکلی وہ غلو کر رہا ہے۔ یا دوسری بات جو اہل علم نے کہی وہ کیا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے علم کی کمی، یعنی چیز تو حلال ہے یا حلال چیزیں موجود تو ہیں، لیکن جو شخص کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز حلال نہیں ہے، اصل میں اس کو کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ تو وہ علم حاصل کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ حلال بھی موجود ہے، حرام بھی موجود ہے، اور مشتبہ بھی موجود ہے۔ یعنی یہ تو ہوگا کہ مختلف زمانوں میں حلال اور حرام کی کوانٹیٹیز اوپر نیچے ہو جائیں، یہ پاسبل ہے۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے جس زمانے میں حلال کم ہو جائیں چیزیں، حرام بڑھ جائیں، یا کوئی زمانہ ایسا آ جائے جس میں مشتبہات زیادہ بڑھ جائیں۔ لیکن یہ کہنا کسی بھی زمانے کے بارے میں کہ اس زمانے میں نہ حلال ہے ہی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں۔ تو یہ غلو جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔
اور نہ ہی جو غلو کرنے والا شخص ہے اس کی رائے صحیح ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں حلال کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی، اور اچھا پھر اس سے نا ایک نیا راستہ نکالا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ چونکہ حلال ہے ہی نہیں تو اب سب کچھ حرام ہے، اور چونکہ سب کچھ حرام ہے تو اب آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، اور چوائس نہیں ہے تو اب آپ چھوٹا حرام لیں یا بڑا حرام لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اصل میں پھر راستہ یہیں سے کھولا جاتا ہے کہ دیکھیں حلال چونکہ ہے ہی نہیں تو، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں شریعت نے کہا ہے کہ جب حلال نہ ہو تو عارضی طور پہ حرام بھی الاؤ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم کیا حرام چیز کو اگر اختیار کر رہے ہیں تو مجبوری ہے، اور اس طرح آپ کی کیفیت میں حرام ہم استعمال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، ایک نقطہ جو ہے پچھلی گفتگو سے متعلق یہاں پہ شیخ جو عبد الفتاح ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ اب چونکہ اس کتاب کا اصل میں عنوان بھی کیا ہے، رسالۃ المسترشدین، جو شخص رشد چاہتا ہے، رشد کی طلب ہے اس کے اندر، اس کے لیے رسالہ لکھا گیا، تو انہوں نے بالکل شروع میں ہی نا ایک بحث چھیڑی، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا تزکیہ نفس کے لیے یا اصلاح کے لیے کسی پیر کے ساتھ بیعت ہو جانا، اس سے متعلق ہو جانا، کسی صوفی کے ساتھ، کسی شیخ کے ساتھ بیعت کر لینا، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ لازم ہے؟ یا کیا اس کے بغیر بھی انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں آج بھی یہ بحث موجود ہے۔ تو جو بعض جو تصوف کے طبقے سے لوگ ہیں، جیسے اس کے اوپر ضد بھی کرتے ہیں، بعض لوگ، سب کے سب نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک آپ کسی شیخ سے بیعت نہیں کر لیتے تب تک آپ کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن خود اہل تصوف جو ہیں ان کے اندر وہ طبقات موجود ہیں آج بھی جو کہتے ہیں کہ یہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ لازم چیز نہیں۔ تو برحال یہاں پہ شیخ عبد الفتاح جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام شاطبی جو ہے نا، جن کی بڑی مشہور کتاب الموافقات ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک صوفی شیخ جو ہیں ان کو خط لکھا، اور خط لکھ کے انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں بڑا بحث و مباحث ہے، اور امام شاطبی جو ہے نا یہ 790 ہجری میں ان کی وفات ہے، 8ویں صدی ہجری کے ہیں، تو یہ بحث آج سے کوئی 550 سال پہلے کی بحث ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے زمانے کے ایک صوفی عالم تھے جو کہ جامعہ قزوین کے خطیب بھی تھے، ان کا نام تھا ابو عبداللہ محمد بن عباد، ان کو خط لکھا، اور خط لکھ کے انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ وَهَلْ عَلَى السَّالِكِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَن يَتَّخِذَ لِزَامًا شَيْخَ طَرِيقَةٍ وَتَرْبِيَّةٍ يَسْلُكُ عَلَى يَدَيْهِ، کیا جو سالک ہے، جو یعنی ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ طریقت یعنی کسی پیر کو، کسی صوفی کو اس کی وہ بیعت لازمی کرے؟ ام یسوغ لہ ان یکون سلوکہ الی اللہ تعالی من طریق التعلم والتلقی من اہل العلم دون ان یکون لہ شیخ طریقہ، یا اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کی طرف آنے کے لیے جو ہے وہ تعلم اور تلقی کا طریقہ اختیار کرے اہل علم سے، اور کسی شیخ طریقت جو ہے اس کے ساتھ بیعت کا معاملہ نہ کرے؟ تو اب اس سوال کے جواب میں وہ جو اس زمانے کے شیخ تھے، شیخ ابن عباد رحمہ اللہ، انہوں نے ایک تحریر لکھ کر ان کو بھیجی، اور اس تحریر کا جو کرکس ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ الشیخ المرجو الیہ فی سلوکی ینقسم الی قسمین، کہ وہ شیخ جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے، تو دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے شیوخ ہیں۔ شیخ تعلیم و تربیت، پہلے جو ہیں وہ شیخ تعلیم و تربیت ہیں، یعنی وہ جو شیخ تعلیم بھی ہیں اور شیخ تربیت بھی ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ وہ شیخ تعلیم بلا تربیت، اور دوسرے وہ ہیں جو شیخ تعلیم ہیں بلا تربیہ، اس میں تربیت شامل نہیں۔ تو دو ہو گئے نا، شیخ تعلیم و تربیہ اور شیخ تعلیم بلا تربیہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں فشیخ التربیت لیس بضروری لکل سالک، کہ شیخ تربیت جو ہیں وہ ہر سالک کے لیے ضروری نہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو بیٹھے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، اور انہوں نے دین پڑھا دیا۔ اب دین پڑھانے کے بعد وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑے کہ اچھا تم کیا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، اور اذکار کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، تلاوت کرتے ہو کہ نہیں، یعنی
بس انہوں نے آپ کو تہجد کے بارے میں تعلیم دے دی، اس کے بارے میں آپ کو ترغیب دلا دی کہ تہجد پڑھنی چاہیے، تلاوت کی اہمیت بیان کر دی، لیکن آپ کے ساتھ اٹیچ ہو کر جیسے کوئی آپ کے اوپر کوئی چیز امپوز نہیں کی، آپ کے ساتھ کوئی اس بارے میں ڈسکشن مستقل نہیں رکھی، یا جس کے ساتھ آپ جو ہیں وہ بیعت نہیں ہوئے کہ بھئی میں آپ کو اپنے مسئلے بتاؤں گا اور آپ نے اس کا مجھے حل بتانا ہے یا مجھے کچھ چیزوں کا پابند کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیخ تعلیم بلا تربیہ ہیں۔ اور شیخ تعلیم و تربیہ کون ہے؟ جن سے آپ پڑھتے بھی ہیں، دین بھی لیتے ہیں، اور ساتھ میں ان سے ایک ایسا تعلق بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ان کے سامنے رکھ بھی دیتا ہے۔ ویسے تو جائز نہیں ہے یہ کہ انسان اپنے گناہوں کا تذکرہ کرے، لیکن اگر تربیت مقصود ہو تو اپنے شیخ سے کہا جا سکتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تو وہ پھر آپ کو کچھ اس والے سے واضح و نصیحت کریں، کچھ آپ سے ایک عہد لیں یا کچھ بھی معاملہ، یہ بعد میں آپ سے پوچھیں کہ بھئی یہ چیز چھوڑی یا نہیں چھوڑی۔ تو یہ ہیں شیخ تعلیم و تربیہ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جو شیخ ابن عباد ہیں کہ فشیخ التربیہ، جو دوسرے والے ہیں جن کو جو تعلیم بھی دیتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں، لیسا بھی ضروری لکل سالک، یہ ہر سالک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ فِيهِ بِلَادَةُ ذَهْنٍ وَاسْتِعْصَاءُ نَفْسٍ، وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے لیے ضروری ہیں جو کہ جس کا ذرا ذہن موٹا ہو۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا تیز ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے ذرا ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ذرا جن کی سمجھ بوجھ تھوڑی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کی وہ کہہ رہے ہیں سمجھ بوجھ کم ہے، جیسے بعض لوگ ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی اس کو انگلی پکڑ کے چلانا ضروری ہے، یہ بندہ اپنے اون پہ نہیں چل سکتا، اس کو جیسے ہر معاملے میں انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کا ذہن اس طرح کا ہو اس کے لیے شیخ تربیت کی ضرورت ہے، کہ جو اپنے اون پہ کچھ نہیں کر پا رہا تو چلو کوئی بندہ ہو جو اس کے اوپر ذرا اپوائنٹڈ ہو اور وہ اس کی اصلاح کرتا رہے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ وَافِرَ الْعَقْلِ، اور وہ شخص جو کہ وافر العقل ہو، اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہے، ایک بہتر آدمی ہے، ذہنی طور پہ چیزیں سمجھتا ہے اور ایک میچور آدمی ہے یوں کہہ لیں، فَلَيْسَ بِلَازِمٍ فِي حَقِّهِ، تو اس کے حق میں شیخ تربیت کی ضرورت وہ لازم نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ رہے جائز نہیں ہے۔ تو مثلا ایک شخص ہے، اچھا سمجھدار آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ لازمی کسی شیخ تربیت کے ساتھ اٹیچ لازمی ہو جائے گا تو اس کو فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو اس کو فائدہ ہے نا۔ دیکھیں نا، یعنی آج اگر یہ سوال کیا جائے بھائی ایک بندہ ہے وہ جم جانا چاہتا ہے، تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے، ہر طرح کی معلومات موجود ہے، لیکن اگر وہ وہاں ٹرینر لے گا تو ہر بندہ کہے گا یہ اچھا فیصلہ، اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم ایک ٹرینر بھی ساتھ میں ہائر کر لو، کم از کم اس وقت تک ہائر کر دو تب تک وہ تمہاری کچھ چیزیں صحیح نہ کر دے، اس کے بعد تم خود کر لینا۔ تو یعنی یہ تو ایک obvious بات ہے نا کہ کسی بھی کام کے لیے اگر آپ کو سپورٹ مل جائے تو وہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جس کا ذہن صحیح کام کرتا ہے، ایک اچھا بھلا آدمی ہے، اس کے لیے کسی صوفی بزرگ جو ہیں یا کوئی شیخ جو ہیں ان کے ساتھ بیعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَأَمَّا شیخ التعلیم فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ سالک، البتہ جو شیخ التعلیم ہے وہ ہر سالک کے لیے ضروری۔ یہ ایک اہم پہلو ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، وہ کیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ دین کل کا کل اپنے اون پہ میں لے کے چلوں گا، یہ معاملہ صحیح نہیں۔ موجودہ دور میں زیادہ مسئلہ ہے، حالانکہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے، لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ موجودہ دور میں اپنے اون پہ دین پڑھنا یا سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ موجودہ دور میں اپنے اون پہ دین پڑھنا زیادہ پرابلمٹک ہے آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے سے، کیونکہ 100 سال یا 150 سال پہلے جو حق و باطل کا معاملہ تھا وہ کسی حد تک واضح تھا، یعنی گمراہ فرقے ہر دور میں رہے ہیں، گمراہ قسم کے افراد ہر دور میں رہے ہیں، لیکن کم از کم چیزیں کلیئرٹی سے پتہ ہوتی تھی، عوام الناس کو پتہ ہوتا تھا۔ جیسے ایک مثال لیتا ہوں، ہمارے ہاں ہر شخص کو، عام سے عام شخص کو بھی یہ معلوم ہے، ہم سنی ہیں سب لوگ، اہل سنہ والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ فلاں گروہ جو ہے یہ اہل تشیع ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور ان کی بات ہم نے نہیں لینی۔ ان کو پتہ ہے یہ سنی، ان کی بات ہم نے نہیں، پتہ ہے نا سب کو۔ اسی طرح پہلے جتنا زمانے میں آپ پیچھے جائیں گے، گمراہیاں تو موجود تھی، لیکن وہ گمراہیاں کسی حد تک ڈیفائنڈ تھی،
معاشرے کو پتہ ہوتا تھا یہ خوارج ہیں، یہ معتزلہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں، یہ قدریہ ہیں، تو عام بندے کو پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ ان کی کتابیں اور یہ نہیں پڑھنی ہے، ان کی کتابوں میں گمراہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ جس نے دین پڑھنا ہے اور خود سے پڑھنا ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی ہے، کس کتاب میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ قابل اعتماد ہیں اور کس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ چلیں اس سے آگے بڑھ جائیں نا، کتاب تو دور رہ گئی۔ کون سا لیکچر یوٹیوب پہ ہے جو سننے والا اور کون سا سننے والا نہیں ہے، ابھی عام بندے کو تو نہیں پتا نا۔ اور اس سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ہے کہ جو صحیح لوگ بھی ہیں ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو 4 باتیں صحیح کرتے ہیں، 2 باتیں عجیب و غریب کر دیتے ہیں۔ فری لانسرز ہیں نا، فری لانسرز میں جہاں ان کا دل کیا کسی معاملے میں ایک نئی رائے نکال لی، ایک نئی بات کر دی، یا ان جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کو، چونکہ ہم ویسٹ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو دین کے معاملے میں بھی لوگ ویسٹ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، اور وہاں کے جو سپیکرز ہیں یہاں والے لوگ بھی انہی کو سنتے ہیں۔ اچھا، حیرانگی یہ ہوتی ہے جیسے یہاں پہ مثلا اب یہاں پہ کوئی بڑے سے بڑے عالم دین کو بلا لیا جائے تو ہو سکتا ہے 40-50 لوگ آئے لیکچر سننے، اور صرف اگر یہ بتایا جائے کہ یہ فلاں سپیکر یو کے سے آئے ہیں، ان کا نام کسی نے نہ سنا ہو پہلے، تو یہاں ہو سکتا ہے مطلب باہر تک جوتوں تک بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھائی جس علاقے سے وہ آ رہے ہیں اسلامی علوم کے لحاظ سے تو وہ علاقہ مشہور نہیں ہے نا۔ چلے میں کہوں جی ٹیکنالوجی وہاں سے کوئی آ رہی ہے تو آپ کہیں ہاں ہماری ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں ہوگی، ان کی اچھی ہوگی، یعنی وہ جو ترقی وہاں ہوئی ہے وہ اسلام کے لحاظ سے تو نہیں ہے نا، وہ تو دنیا کے لحاظ سے، تو وہاں کی کوئی اس طرح کی چیز لینا وہ تو چلیں سمجھ آتا ہے، لیکن وہاں سے کوئی چل کے آیا ہے اور وہ اسلام بیان کرے گا اور لوگوں کی رش لگی ہوئی ہے اس کو سننے کے لیے، یہ بات تھوڑی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا علم اور اسلام کے حوالے سے چیزیں تو یہاں زیادہ ہیں، مدارس زیادہ ہیں، علماء زیادہ ہیں، کہ کتابیں لکھنے والے زیادہ ہیں اور پڑھنے پڑھانے والے لوگ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج کل کا ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ بھئی جو چیز ویسٹ کی ہے، جس کے اوپر ویسٹ کا لیبل لگا ہوا وہ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ویسٹرن ایک اسپیکر کا لیکچر سن رہا ہے، اور ویسٹرن جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے ہاں تو انگریز یعنی غیر مسلم جو ہیں ان کا غلبہ ہے نا، اور ان کے ہاں بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور وہ کچھ باتیں وہاں پہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں بیٹھا ہوا شخص بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے ایک مسلم ملک میں، ایک مسلمانوں کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سن رہا ہے ایک ویسٹرن اسپیکر کو، اور اس کی ایک ایسی بات جو کہ ایک اس کی ہو سکتا ہے مجبوری ہو، ایک ویسٹرن اسپیکر کی مجبوری ہو وہاں پہ بیٹھ کے وہ بات کرنا، لیکن یہ یہاں بیٹھ کے اس کی بات لے رہا ہے۔ تو لہٰذا جو میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں آج کے دور میں چونکہ انفارمیشن بہت عام ہے تو میں خود ہی دین سمجھ لوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دین سمجھنے کے لیے اور دین کا بنیادی علم حاصل کرنے کے لیے بہرحال اساتذہ کی ضرورت ہے، دونوں لحاظ سے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ جب معروف لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بات جو آپ کو 10 گھنٹے لگا کے سمجھنی تھی وہ آپ کو آدھے گھنٹے میں سمجھا دیں گے، تو آپ کے وقت کی بھی بچت ہے۔ یعنی عقلی طور پہ بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں خود پڑھوں گا، یعنی ایک بندہ 50 کتابیں پڑھے، 50 کتابوں کے بعد اس کو کوئی عالم بتائے کہ یار یہ 50 کتابوں سے بہتر تھا یہ والی کتاب پڑھ لیتے، ٹھیک ہے نا، اس میں ان 50 کتابوں کا کرکس ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، پڑھنی کتاب ہی ہے آپ نے، لیکن اگر ایک عالم سے پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو صحیح ترتیب بتا دے گا کہ آپ، یا ایک شخص نے کیا کیا، پہلے مشکل کتابیں اٹھا لی پڑھنے کے لیے، وہ لگا رہا بات ہی پلے نہیں پڑ رہی اس کو، بڑے عرصے بعد جا کے اس کو کسی نے کہا کہ بھائی ترتیب یہ نہیں تھی، پہلے تم یہ کتاب پڑھتے پھر یہ پڑھتے پھر یہ پڑھتے تو یہ والی کتاب تمہیں بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی۔ تو لہٰذا استاذ کی اہمیت جو ہے وہ تو عقلاً بھی مسلم ہے نا، کہ کسی بھی بات کو، اچھا میں نے کسی سے نہیں پڑھنا تو کیا خواب میں علم آئے گا؟ نہیں، میں کتاب پڑھتا ہوں، کتابیں فرشتوں نے تو نہیں لکھی، کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ وہ بھی انسانوں نے لکھی ہیں۔ تو یعنی اصل میں کیا ہے کہ آج کے دور میں ایک خاص طرح کا تکبر لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا، وہ تکبر ان کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ دین کے لیے کسی کے ماتحت جائیں۔ کتاب لکھنے والا تو موجود نہیں ہے نا، لہذا اور کتاب والے کی آپ کو بات مانے نہ مانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی کسی انسان نے لکھی ہے نا، تو یہاں تو آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنی پڑے گی تب مجھے وہ بات سمجھ آئے گی۔ وہ انسان سامنے بیٹھ کے آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے میں نے نہیں پڑھنا۔ تو اس سے زیادہ غیر عقلی بات اس دور میں نہیں کی گئی کہ جی دین پڑھنے کے لیے آپ کو کسی عالم کی، کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے، تو عقل میں آنے والی بات نہیں۔ ہاں آپ یہ طے کر لیں کہ کس سے پڑھنا ہے آپ نے،
اور یہ آپ نے کیسے طے کرنا ہے؟ ویسے ہی جیسے آپ یونیورسٹی طے کرتے ہیں کہ کس یونیورسٹی سے میں نے ڈگری کرنی، اسی طرح آپ طے کر سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ ہمارے یہاں جتنے مدارس ہیں، جتنے دینی ادارے ہیں، تو کون سا ادارہ ہے جو معروف ہے، جس کے بارے میں اس طرح کی کوئی مسائل نہیں ہے کہ وہاں گمراہی ہے یا اس کے بارے میں اہل علم کو پریشانی ہو، کوئی ایسا ادارہ چوز کر لے انسان اور جا کے پڑھ لے۔ ہاں، بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد ایڈوانس جتنا علم ہے وہ انسان کو بنیادیں مل جاتی ہیں، اب انسان خود کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اما شیخ التعلیم، جو شیخ تعلیم کا معاملہ ہے، فہو لازم لکل سالک، وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دین اہل علم سے پڑھنا، ان سے سمجھنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، کسی صوفی بزرگ سے، کہ صوفی عالم سے بیعت کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو وہ کر لے، مذائقہ بھی کوئی نہیں ہے اس میں، اگر وہ باشرہ ہے، علم رکھتے ہیں، اور لیکن ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو یہ شیخ تربیت والا معاملہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں متاخرین کا طریقہ ہے، متقدمین کا طریقہ نہیں۔ یعنی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور تھا، تو اس دور میں یہ بیعت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ امام غزالی رحمہ اللہ کا جو دور ہے اس میں بھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ اس کے بعد یہ سلاسل کا سلسلہ شروع ہوا، یہ جو مختلف ہمارے ہاں تصوف کے سلسلے ہیں یہ اس کے بعد شروع ہوئے۔ اچھا، اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ بعد میں شروع ہوئے لہذا کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ تو بھئی بہت کچھ بعد میں شروع ہوا ہے، تو ہر چیز بعد میں شروع ہونے کی سے بدعت نہیں بن جاتی۔ ایک خاص زمانے میں اہل علم کو یہ ضرورت پیش آئی ہوگی کہ اصلاح کے لیے طریقہ بھی اختیار کیا جائے، تو انہوں نے کر لیا۔ مثلا آج بھی ادارے موجود ہیں نا، تو یہ ادارے ہمیشہ سے تو نہیں ہوتے تھے، جو مدارس آج موجود ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں تھے، تو وقت کی ضرورت پیدا ہوتی ہے اور نئے فارمیٹس بنا لیے جاتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ بدعت تو تب ہے جب دین میں اضافہ ہو جائے، کوئی بندہ نمازیں 5 سے 6 کر دے، 7 کر دے، نماز کی رکعات میں اضافہ یا کمی کر دے، یہ بدعت ہے۔ دین کو لوگوں تک پہنچانے کے جو طریقے ہیں وہ بدعت نہیں ہیں، وہ بدعت میں شمار نہیں ہوتے۔ تو لہذا ایک زمانے میں اگر کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ بھائی ایک شخص کی اصلاح کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو ایڈمٹ کر لیا جائے اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے رجسٹریشن کر لی جائے بیعت کے ذریعے، اور کچھ طریقے اختیار کر لیے جائے، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی غیر شرعی معاملہ ہے تو وہ ہم کہیں گے غلط ہے، لیکن بہرحال جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی جائز ہے، البتہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ فرض ہے نہ حرام ہے۔ تو کسی کو اختیار کرنا ہے وہ کر لے، کسی کو نہیں اختیار کرنا تو نہ کرے۔ جو اختیار نہیں کرتا اس کو بھی مذمت نہیں کی جائے گی کہ بھائی تم کسی سے بیعت کیوں نہیں کر رہے، اور جو بیعت کر لیتا ہے کسی کی، اس سے میکسیمم یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے باشرع انسان سے، جو شریعت کا پابند ہے، جو علم رکھنے والا ہے، اس سے کریں، تاکہ کم از کم یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے پاس سے چیزیں بتاتا رہے اور آپ غیر شرعی چیزیں کرتے رہے۔ تو اس کو احتیاط کا کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ملامت نہیں کی جا سکتی کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، اس حوالے سے مشتبہ امور کے حوالے سے بچنے کے حوالے سے انہوں نے یہاں کافی اہل علم جو ہیں ان کی واقعات بیان کیے ہیں، میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ تھے، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت یعنی تقویٰ کا معاملہ ان کا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ جو ہے مسجد گئے اور وہاں ایک دینار بھول گئے، اپنا ایک دینار وہاں پہ مسجد میں کہیں بھول گئے۔ واپس جب آئے تو رستے میں ان کو خیال آیا کہ وہ دینار تو مسجد میں ہی رہ گیا، جیسے آج کل ہم کوئی چیز مسجد میں کہیں رکھ دیں اور نکلتے ہوئے بھول جائیں۔ تو اب وہ واپس گئے تو دینار ان کو نظر آ گیا مسجد میں پڑا ہوا۔ تو اب وہ ظاہر جب اٹھانے لگے تو ان کو خیال آیا کہ بھائی کیا پتہ جو میں نے دینار رکھا تھا وہ کوئی اٹھا کے لے گیا ہو اور یہ کسی اور کا رہ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا چھوڑو جی، میں نہیں لیتا، ٹھیک ہے، نہیں، چونکہ یہ ڈاؤٹ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا والا دینار تو نہ ہو، لہٰذا دینار چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ پتہ چلے میرا تو دینار کوئی لے گیا اور میں کسی اور کا لے گیا۔ اس سے کم از کم ہمیں اور کچھ سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اگر مسجد ہم جائیں اور ہماری جوتی کوئی لے جائے تو ہمارے یہاں کیا ایک سلسلہ چل جاتا ہے کہ چونکہ میری کوئی لے گیا تو میں کسی کی لے جاؤں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ مسجد اگر آپ گئے نماز کے لیے اور آپ کا جوتا کوئی جانے انجانے میں جیسے بھی لے گیا، اب آپ جوتا کسی کا پہن کے نہیں آ سکتے، اب آپ جو ہے یا تو ننگے پاؤں واپس آئیں گے، اور اگر موسم ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے شدید گرمی کا موسم ہے، شدید سردی کا ہے، میں نہیں جا سکتا، تو پھر کسی کو آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے جوتا لا کے دو، یا مسجد کے جو خادم وغیرہ ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی ادھارا جوتا مل جائے تو وہ پہن کے میں چلا جاؤں اور بعد میں واپس لا دوں گا۔ تو یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا جی چلو خیر ہے۔ تو بہرحال یہ بھی جیسے
بعض اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جہاں ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ایک چیز کے اندر، وہ بچنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ آئے کسی والے سے کہ انہوں نے کوئی چیز غلط کر لی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فَفْحَصْ عَنِ النِّيَّةِ، نیت جو ہے اس کی حفاظت کرو، اس کا جو ہے وہ خیال رکھو۔ وَعْرِفِ الْإِرَادَةِ، اور اپنے ارادے کو پہچانو۔ فَإِنَّ الْمُجَازَاتَ بِالنِّيَّةِ، کیونکہ جو بدلہ ہے وہ نیت کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان اپنی نیت جو ہے اس کی جانچ کرتا رہے اور اپنے ارادے کو پرکھتا رہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے وہ انٹینشن ہے، اور ارادہ کیا ہے؟ ارادہ ول ہے۔ تو چونکہ جو اعمال کا بدلہ ہے وہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ آگے پھر وہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا جو بدلہ ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر آدمی کے لیے وہی بدلہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ حدیث جب بھی پڑھے تو اس حدیث کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑنا بڑا ضروری ہے، تب بات مکمل ہوتی ہے، ورنہ بعض اوقات اس حدیث سے غلط مطلب بھی نکالے جاتے ہیں۔ مثلا آپ ایک شخص کو دیکھیں گے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہوگا اور آپ اسے کہیں گے بھئی یہ تم کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہے گا بھئی اصل میں تو نیت سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، نیت آپ کی ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ نہیں، نیت ٹھیک ہے تب جب عمل ٹھیک ہے۔ گویا یہ حدیث اس بنیاد پر ہے کہ کوئی شخص شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، اب اگلا سوال کیا ہے کہ اس کی نیت صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اس کے ساتھ جو حدیث ایک شامل کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو جو کام خلاف شریعت ہے وہ کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ کیا جائے وہ جائز نہیں ہے اور وہ اس پر کوئی اجر نہیں۔ البتہ جو کام شریعت کے مطابق ہے اس پر بھی اگر نیت خراب ہو گئی تو وہ بھی ثواب کا باعث نہیں رہے گا۔ تو یہ حدیث اصل میں یہ بتاتی ہے کہ شریعت کی رہنمائی کے مطابق کیا گیا عمل بھی اگر اس پر نیت صحیح نہیں ہوگی تو انسان کو اجر نہیں ملے گا، اور نیت صحیح ہوگی تو اجر ملے گا۔ اور نیت کی بنیاد پر اجر کی کمی اور زیادتی کا معاملہ بھی ہے۔ دو لوگ ہیں، دو لوگوں نے نماز پڑھی، دونوں کی نیت صحیح تھی اور دونوں نے ایک ہی جیسی نماز پڑھی، لیکن دونوں کے اجر میں فرق ہوگا، بالکل ایک جیسا اجر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جس کی جتنی نیت خالص تھی، جس کی جتنی نیت اعلیٰ تھی، اتنا ہی اس کو اس نماز کا اجر زیادہ ملے گا۔ تو لہٰذا نیت وہ چیز ہے جو صحیح ہونا ایک تو ضروری ہے، اور پھر صحیح ہونے کے بعد جس قدر خالص ہوگی، جتنی پیور ہوگی، اتنا ہی انسان کو اس نیت کی بنیاد پر اجر بہتر ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق عمل کرے اور نیت صحیح نہ ہو، جیسے کہ حدیث میں 3 لوگوں کا واقعہ آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک غنی شخص کو لایا جائے گا، اور وہ جو تینوں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ایک کر کے پوچھے گا۔ عالم سے پوچھے گا تو نے زندگی کیسے گزاری؟ تو وہ کہے گا اللہ ساری زندگی تیرے دین کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو علم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے جی، یہ تجھے کہہ دیا گیا۔ اب یہاں نفی اس کے علم کی نہیں کی گئی کہ تم نے دین کا علم سے حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کی نیت کی نفی کی گئی۔ پھر اسی طرح جو شہید ہے اس کو لایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو تیرے راستے میں جان دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کہا جائے بڑا بہادر آدمی ہے جی، بڑی بہادری سے لڑا ہے جی، جان قربان کر دی اس نے لیکن ڈٹا رہا۔ تو چونکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور یہی معاملہ غنی کا ہوگا جو کہے گا کہ اللہ جو کمایا تیرے راستے میں لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا سخی آدمی، ٹھیک ہے نا، کیسے پیسہ بہاتا ہے دین کے لیے۔ تو بس یہ جو تمہاری نیت تھی یہ ہوگی۔ تو اب یہ تینوں لوگ جو ہیں ان کا عمل صحیح ہے، ان کے عمل میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ نیت میں۔ تو لہذا نیت کی حفاظت۔ اچھا وقت ویسے کم ہے، ویسے جو ریاض الصالحین ہے اس کا پہلا باب بھی باب النیہ ہے، وہاں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ عمل کی اصلاح تو پھر بھی انسان ایک وقت میں جا کے کر لیتا ہے اور مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے کافی حد تک اس کو سیکیور کر لیا۔ نیت ایسی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی شخص کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اب نیت والا معاملہ بھی پورا ہو گیا، اب مزید نیت والے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔
نیت کسی بھی لمحے تبدیل ہو سکتی ہے. مثلا نماز پڑھنی ہے، کوئی شخص شروع میں تیز تیز نماز پڑھتا تھا، جلدی جلدی پڑھ لیتا تھا، تھوڑا وقت لگایا اس نے اپنے اوپر کچھ ٹھہر کر، اور پہلے نماز میں جو پڑھتا تھا اس کو سمجھ نہیں آتا تھا، پھر اس نے ترجمہ بھی سیکھ لیا، تھوڑا ٹھہر کے تسلی سے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور ایک جگہ جا کے اس کو لگا کہ ہاں اب نماز ایک اچھی حالت میں آ گئی، چلے عمل کے حد تک تو ہو گیا. لیکن نیت جو وہ چیز ہے جو کہ اگر اس نے 100 سال بھی نماز پڑھنی ہے تو اس 100 سال کے آخری دن کی جو آخری نماز ہوگی اس میں بھی اس کو میک شور کرنا پڑے گا کہ نیت صحیح ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو شیطان ہے اس کا جتنا زوردار حملہ نیت پر ہوتا ہے اتنا عمل پر نہیں ہوتا. پہلے تو شیطان انسان کے ساتھ کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو عمل ہی چھڑوا دے. کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کو نماز چھڑوا کر اور کاموں پہ لگا دے. یہاں بالفرض شیطان ناکام ہو گیا، نماز نہیں چھڑوا سکا. اگلی کوشش وہ یہ کرے گا کہ انسان کی نماز کو خراب کر دے. خراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی نماز پڑھے جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، بدعت میں لگ جائے، کسی نئے طریقے سے نماز میں کچھ ایسے چیز کر لے کہ اس کا عمل ہی خراب ہو جائے. کوئی شخص اس سے بھی بچ گیا، اس نے نماز شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی پڑھ رہا ہے. اب جو بڑا زوردار حملہ شیطان کا ہوگا وہ نیت پر ہوگا. اور نیت کا حملہ جو ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیے نیت کی حفاظت کتنا اہم معاملہ ہے اور کتنا باریک معاملہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اس حوالے سے ایک آپ کہہ لیجئے کہ اصول کا درجہ رکھتا ہے کہ دوران جنگ ایک مشرک ان کی تلوار کی زد میں آیا اور تلوار وہ چلانے ہی لگے کہ اس نے چہرے پر تھوک دیا، اور آپ نے اپنی تلوار پیچھے کر لی، چھوڑ دیا اس کو. اور وہ تو چونکہ اس نے تو جو فائنل ایکٹ کیا وہ اس لیے کیا کہ بھئی مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن جو بھی میں تذلیل کر سکتا ہوں وہ کر لوں. اور یہ تذلیل ایسی تھی کہ اس کے نزدیک اس کے اوپر تو غضب اور بڑھے گا اور بس مار دیں گے. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی کیوں چھوڑ دیا مجھے. تو فرمایا کہ جس وقت تک تھوکا نہیں تھا تب تک میں اللہ کے لیے مار رہا تھا، جب اس نے آگے سے تھوک دیا تو اب ذاتی انتقام شامل ہو گیا، اور اب یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہا، لہذا چھوڑ دیا. یہ ہے نیت. جنگ کے شروع میں تو یہ آئیڈیا نہیں تھا نا کہ ایک خاص لمحے پر جا کر یہ ہو جائے گا کہ نیت بدلنے کا چانس پیدا ہو جائے گا. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ نیت فی الفور تبدیل نہیں ہوتی. شروع میں انسان نماز شروع کرے گا تو نیت کے خراب ہونے کے اتنے امکانات نہیں ہیں، ہو بھی سکتے ہیں لیکن کم ہے. شروع میں تو اس کو چیلنج یہ ہوگا کہ میں باقاعدگی سے پڑھ لوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں میں معروف ہو جائے گا کہ یہ نمازی آدمی ہے، اور اب کسی وجہ سے اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا نماز پڑھنے کا. اب نیت پر حملہ ہوگا کہ اب لوگوں کے بیچ میں موجود ہوں میں اور دل کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے کا. ایک ہے چلیں دل پہ بوجھ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ایک ہے کہ بھائی پڑھنی ہی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ لوگ موجود ہیں اور لوگ مجھے نمازی سمجھتے ہیں لہذا مجبوراً مجھے پڑھنی ہی پڑے گی. تو اب یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے لیے. تو نیت بدلتی ایک دم سے نہیں ہے، بلکہ خاص لمحے پر جا کر انسان ایسے سرکمسٹانسز میں چلا جاتا ہے کہ پھر نیت پر حملہ ہوتا ہے. یا کوئی شخص ہے جو شروع میں اس نے درس و تدریس شروع کی، تو شروع میں تو نیت کا مسئلہ نہیں تھا. شروع میں تو اس کو یہ تھا کہ بس کسی طریقے سے میں بات پوری کر دوں. شروع میں جب کوئی بندہ تدریس شروع کرتا ہے تو وہ تو گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس جو مجھے وقت ملا ہوا ہے میں اس کو کسی طریقے سے پورا کر لوں. اور ایسا بھی بعض لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ آدھے گھنٹے کا درس تھا اور جب درس شروع کیا تو سارا کچھ بیان کر کے جب گھڑی دیکھی تو بھی 5 منٹ گزرے تھے، 25 منٹ ابھی باقی ہیں. تو ایسے موقع پہ تو اخلاص ہوتا ہے بندے کے اندر. وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب زندگی میں نے درس دینا تھا، مجھے کسی نے ذمہ داری لگائی. پہلے تو کہتے ہیں میں نے ہر طرح سے منع کیا ان کو کہ نہیں میں نے نہیں دینا درس. انہوں نے زبردستی کہا کہ نہیں بھائی آپ دینا ہی دینا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ میرے آگے ٹیبل، جیسے یہ ٹیبل پڑا ہے ایسے آپ نے ٹیبل رکھنا ہے تاکہ جب میری ٹانگیں کانپیں تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے مان لی شرط اور ٹیبل کا انتظام کر دیا گیا. تو کہتے ہیں جب میں نے درس دینا شروع کیا تو ٹانگوں کے ساتھ ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گئے اور ہاتھوں کے آگے کوئی ٹیبل ہی نہیں تھا. تو میں نے وہ ہاتھ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہی کسی طریقے سے درس پورا کیا. تو اب ایسی کیفیت میں بندہ کہے نیت خراب ہے تو اتنا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن بالفرض یہ درس دے کے بندہ اٹھے اور کوئی شخص کہے کہ جی آپ ہوتے کہاں ہیں جی، ایسا عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا.
کیا آپ نے دین بیان کیا ہے، اور آپ جیسا بندہ اگر دین بیان کرے تو کیوں دنیا نہیں سنے گی اور کیوں دنیا سیدھی نہیں ہوگی؟ اب نیت پہ حملہ ہوگا کہ اب جو اگلا درس ہے وہ کیا سوچ کے تیاری اس کی جا رہی ہے، اور کیا سوچ کے وہ دیا جا رہا ہے، کہ پھر کوئی اٹھے گا اور وہ کہے گا جی جناب کیا ہی بات، ٹھیک ہے نا۔ اور ہوتا ہے انسان کی آزمائش کے لیے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اچھا وہ جہالت اس کی اپنی ہوتی ہے نا، اس نے کبھی کسی کو نہیں سنا نا، بس کسی بندے کے پتر کو اس نے نہیں سنا ہوا، غلطی اس کی ہے کہ پہلی دفعہ وہ کسی جگہ آ کے بیٹھا ہے، اس نے کسی کو سن لیا اور وہ تعریفیں ایسے کر رہا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ آپ کو تو جی عبور حاصل نہ، اس کو علم، اس کو ہے ہی نہیں علم نا، تو جس کو خود علم نہیں ہے وہ دوسرے کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو عبور حاصل ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص میڈیکل کے علم پہ عبور رکھتا ہے جبکہ مجھے میڈیکل کے علم کا پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ کہنا کہ اگلا شخص عبور رکھتا ہے، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو کہ خود بھی بہت کچھ جانتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یار اس کو یہ تو کوئی چیز نہیں چھوڑتا، اس کو ہر چیز پتا ہے۔ جو جاہل آدمی ہے اس کے سامنے تو آپ 4 اچھی باتیں کر دیں گے تو وہ کہے گا ہر بڑی باتیں آتی ہیں اس کو، یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا پتا ہوگا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے 4 میں سے 2 باتیں غلط ہیں، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں تھیں۔ تو لہٰذا نیت پر حملہ ہمیشہ کسی عمل کے آغاز میں نہیں ہوتا، تو نیت کی اصلاح بھی ضروری ہے اور نیت کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور نیت کی حفاظت سب سے زیادہ کب ضروری ہوتی ہے؟ جتنا انسان عمل کے اختتام پہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات کا وقت جب قریب تھا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ ان کے پاس موجود تھے، تو بالکل جیسے وفات سے کچھ وقت پہلے وہ ایک دم کہنا شروع ہو گئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ لا بعد لا بعد، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو بڑے پریشان ہوئے ان کے بیٹے کہ بھائی اتنے بڑے امام اور ایسے لگ رہا ہے جیسے موت سے ڈر گئے، اور کہہ رہے کہ ابھی نہیں مرنا میں نے۔ تو چونکہ ابھی ہوش میں تھے تو ان سے پوچھا کہ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں لا بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ابلیس میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ احمد بن حنبل تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ تو میں نے اسے کہا ابھی نہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا کتنا باریک عملہ ہے شیطان کا، کہ کسی کو مرنے سے پہلے گھنٹے 2 گھنٹے پہلے آ کے شیطان اس کو یہ کہے کہ او ہو یار تو بڑا زور لگایا میں نے لیکن تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، تو تجھے گمراہ نہیں کر سکا، اور بندہ کہے ہاں نا پھر ٹھیک ہے نا، آپ کے بھائی کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جس موقع پہ شیطان کیا کرے گا؟ وار کر جائے گا۔ تو گویا آخری لمحے تک انسان کی جو بڑی آزمائش ہے وہ نیت کی ہے۔ جتنی انسان کی اصلاح ہوتی جائے گی، جتنا اللہ کا قرب انسان اختیار کرتا چلا جائے گا، اسی قدر نیت کے اوپر حملہ شیطان کا بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ عمل کے آخر میں سب سے زیادہ کوشش کرے گا کہ اس انسان کے اب میں اس کو عمل تو نہیں چھڑوا سکا، باقی اس سے گمراہیاں تو نہیں کروا سکا، اب آخر میں یا تو اس سے عقیدے کے طور پہ ایسی بات اس کی زبان سے نکلوا دوں جو کہ سارے پہ پانی پھیر دے، یا نیت اس کی ایک دفعہ چھیڑ دوں، میں لگا رہے پھر کرتا رہے بڑے بڑے اعمال، پھر شہید ہو جائے، پھر عالم بن جائے، پھر غنی بن جائے۔ نیت ایک دفعہ گئی تو سب کچھ گیا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کی حفاظت کرے، نیت کی اصلاح بھی کرے اور نیت کی حفاظت بھی کرے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ بھی رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔